بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، انسان کو جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو زندگیاں دی۔ ایک زندگی تو زمین پہ گزر رہی ہے اور ایک زندگی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اسی جسم کو پھر جان سے ملا دیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جسموں کو جانوں سے ملا دیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو اب انسان کی دو زندگیاں ہیں، ایک حاضر اور ایک غائب۔ حاضر کی زندگی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، ہر چیز وہ محسوس کر رہا ہے، اس کا لطف اٹھا رہا ہے۔ غائب کی زندگی کے بارے میں صرف اسے معلومات دی گئی اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ جو تمہاری محسوسات کی زندگی ہے یہ بہت تھوڑی ہے۔ اصل زندگی تو موت کے بعد کی زندگی ہے۔ اور مطالبہ یہ کیا گیا کہ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے مرنے کے بعد والی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ اس پیغام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ اتارا، لیکن اس زمین پر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی اتارا، اور پھر اس دنیا کو مزین کر دیا، اپنی طرف مائل کرنے والی بنا دیا۔ لیکن مطالبہ یہ کیا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی تم کو آخرت کی زندگی حاصل کرنے کی، اچھی زندگی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اب ایسے میں زمین پہ انسان جتنے بھی پائے جاتے ہیں دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ حصہ یا وہ گروپ جو اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، پریفر کرتا ہے، پریفرنس دنیا کی زندگی۔ اور ایک طبقہ اس طبقے کے مقابلے میں قلیل ہوگا، چھوٹا ہوگا، لیکن وہ آخرت کی زندگی کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے، اس کو پریفر کرتا ہے۔ پریفرنس اس کا آخرت کی زندگی۔ تو اس طرح دنیا میں پورے انسان دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک بڑا حصہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے، ایک چھوٹا حصہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ اب ان دو کو اگر آپ دیکھیں تو ضروری نہیں کہ نماز اور روزہ پڑھنے سے
آدمی آخرت ہی کو ترجیح دے رہا ہو، ایک ظاہری عمل ہے۔ نماز اور روزہ کے باوجود آدمی دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ مسلمانوں میں رہنے کے باوجود دنیا کو ترجیح دے سکتا ہے، لیکن آخرت کو ترجیح دینے والے حصے میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ حال یہ ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی۔ یہ چھوٹی سی لذتوں کی جگہ اس کو تم پریفر کرتے ہو، اس کو تم ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت بہتر ہے اس سے اور ہمیشہ رہنے والی۔ دو طرح کے انسان جن کے بارے میں قرآن نے مختلف مقامات پر ان کا تذکرہ کیا، ایک وہ انسان جو دنیا کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کا تذکرہ کئی مقامات پہ آیا ہے، لیکن ایک دو جگہ سے میں آپ کے سامنے تذکرہ رکھوں۔ ایک مقام پہ سورہ روم میں فرمایا گیا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا والذین هم عن الآخرۃ هم غافلون۔ یہ لوگ صرف دنیا کی ظاہری چیز کو پسند کرتے ہیں اور اسے جانتے ہیں، اور آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے۔ دنیا کی جو ظاہری چیز ہے اس کی طرف لپک رہے ہیں، اسی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جو اصل ترین چیز ہے آخرت، اسے غافل ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا گیا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها وهم عن آیاتنا غافلون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی توقع نہیں رکھتے ہیں۔ ایک دن مالک سے ملاقات کرنی ہے، اس کی توقع نہیں رہتی۔ نمازیں بھی ہوں، روزے بھی ہوں، لیکن 24 گھنٹوں میں کبھی یہ خیال ذہن سے نہیں گزرتا کہ ایک دن میں اللہ کے سامنے ٹھہروں گا۔ جب بازاروں میں ہوں وہاں بھی مومن ہوں کہ میں اللہ کے سامنے ٹھہروں گا، آفسوں میں ہوں مجھے اللہ کے سامنے ایک دن ٹھہرنا ہے، عدالتوں میں ہوں مجھے اللہ کے سامنے ایک دن ٹھہرنا ہے۔ اللہ کے سامنے ٹھہرنے کا تصور ایک مومن کی پوری زندگی کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو توڑ دیں، کچھ نمازیں اور روزے رکھ لیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن زندگی کے پورے حصوں میں وہ تصور ہی نہیں کہ کل اللہ کے سامنے ہم کو ٹھہرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ اللہ کے سامنے ملاقات، اللہ سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے ہیں۔
وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی سے وہ راضی ہو گئے ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور مطمئن ہیں، دنیا کی زندگی سے راضی اور مطمئن ہیں۔ اور وہ لوگ وہ ہیں جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، آفاقی نشانی اور جو ہے قرآن کی آیتیں تمام سے غافل ہیں۔ کیوں؟ دنیا کو ترجیح، ان کی زندگی میں صرف دنیا کو ترجیح ہے، حصول دنیا پرائمری امپورٹنس، آخرت سیکنڈری امپورٹنس۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بالکل پسند نہیں ہیں جو دنیاوی زندگی کو پریفر کریں، اور وہ دعائیں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، صرف اور صرف جس میں دنیا مانگی جاتی ہے، وہ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔ قبول کر کے دے دے لیکن پسندیدہ دعا نہیں ہے۔ جس دعا میں بندہ اپنی آخرت نہ مانگے وہ دعا تیر بے ہدف ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں اللہ کے پاس۔ آپ دیکھیں ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں، 90% دنیا مانگتے ہیں، آخرت ہم میں سے کتنے لوگ مانگتے ہیں؟ اللہ کے وہ بندے جو آخرت کو دنیاوی زندگی پہ ترجیح دیتے ہیں، ان کا تذکرہ تو کئی مقامات پہ ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون، اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود کہ انہوں نے اس کو دیکھا نہیں، ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اور وہ جو گھڑی قیامت کی ہے اس کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں ہمیشہ، وہ بازاروں میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، محلے میں ہو، ہمیشہ تصور ان کو لاحق رہتا ہے کہ کل ایک ساتھ ایک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اور اللہ کے سامنے مجھے ٹھہرنا ہے۔ ان کی زندگی کبھی بے لگام نہیں ہوتی، ان کی زندگی کو دیکھے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ دنیا کی ترجیح دینے والے ہیں۔ ان کی پوری زندگی ایسی ہوتی ہے کہ آخرت کی طرف ان کا رجحان، حصول آخرت، ترجیح آخرت کو، دنیا کا کچھ بھی نقصان ہو، آخرت میں مجھے سر نگو ہونا ہے، سر نگو نہیں بلکہ آخرت میں مجھے اوپر اٹھنا ہے۔ حضرات گرامی، ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ آخرت کو ترجیح دیتے، الذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء العذاب۔ یہ لوگ ان رشتوں کو باندھتے ہیں جس کو باندھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، رشتوں کو کاٹتے نہیں ہیں۔ کچھ مال مل گیا، رشتوں کو کاٹ دیا، کسی کے دل کو کاٹ دیا، کچھ عہدہ حاصل ہو گیا، لوگوں کو کمتر دیکھنے لگا، لوگ دور ہو گئے۔ بلکہ وہ لوگ ہیں جن رشتوں کو اللہ نے باندھے رکھنے کا حکم دیا ہے، ان رشتوں کو باندھتے ہیں، اور یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور کانٹے کی بات یہ کہی، یخافون سوء الحساب،
اور اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرا حساب بری طرح نہ لے لے، سوء الحساب، میری زندگی کا حساب بری طرح نہ لے لے۔ اللہ تعالیٰ کانپتے رہتے ہیں، زندگی پہ نگاہ دوڑائی بس کانپنے لگ گیا کہ میری زندگی ان تمام گناہوں سے مربوط، اور میں کل اللہ کے سامنے ٹھہر جاؤں اور اللہ مجھ سے برا حساب لے لے، میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ نہ ان کا دل شادی خانوں کے خمخموں میں لگتا ہے، نہ بازاروں میں لگتا ہے، ہنسی مذاق کی محفلوں میں لگتا ہے، اور نہ ان کا دل کسی اور مقام پہ لگتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اس بات کی فکر مند رہتے ہیں کہ کل میرا حساب اللہ کے پاس ہونا ہے اور میرا کیا حشر ہوگا وہاں پر، کانپتے رہتے ہیں۔ تو دو طرح کے لوگ دنیا میں پائے گئے، ایک دنیا کو ترجیح دینے والے، ایک آخرت کو ترجیح دینے والے۔ چاہے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کو جائیں، لیکن ترجیح کدھر ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ اپنے اعمال کے ذریعے سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی زندگی کا رجحان، آپ کی زندگی کا رخ کدھر ہے؟ اور دوسرے اپنا رخ اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ زمانہ ترقی کا زمانہ ہے، ہر چیز کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ آدمی دنیا کی طرف کتنا جھکا ہوا ہے، دنیا کو کتنا ترجیح دے رہا ہے، یا آدمی آخرت کو کتنا ترجیح دے رہا ہے، اس کے ٹیسٹ بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ وہ بڑی بڑی جماعتوں سے لوگ وابستہ ہوں، کوئی بات نہیں، یہ ٹیسٹ اگر اس میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ کے پاس کامیاب ہے۔ نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ سے فارغ ہو رہے ہوں، لیکن یہ ٹیسٹ میں کامیاب ہے یا نہیں۔ پہلے ہم 4 ٹیسٹ بتائیں گے جو دنیا کی طرف ترجیح دینے والوں کے ٹیسٹ ہیں، اس کے بعد 4 ٹیسٹ بتائیں گے جو آخرت کو ترجیح دینے والے لوگ ہیں۔ اگر وہ ٹیسٹ میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہماری نمازیں ہمارے لیے مبارک، ہمارے روزے ہمارے لیے مبارک۔ میں نے یہ عنوان اس لیے بنایا کہ رمضان کا موسم ہے، ہماری تمام تر توجہ اللہ کی طرف ہے۔ ایسے موقع پہ ہم بیٹھیں اور یہ سوچیں کہ واقعی یہ ٹیسٹ میں کامیاب ہو رہا ہوں یا نہیں، ورنہ میرا یہ روزہ اللہ کے دربار میں بھوک و پیاس نہ بن جائے۔ دنیا کو ترجیح دینے والے، اس کے 4 ٹیسٹ ہیں، اور ٹیسٹ تو ایک ہی ہے لیکن 4 ریزلٹس ہیں، الگ الگ طرح کے ریزلٹس، اور 4 الگ الگ طرح کے ریزلٹس جب آدمی کے سامنے آتے ہیں تو اس کے سٹیجز، اس کی خطرناکی ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے کینسر ہے، کینسر کے 4 سٹیجز ہیں، سٹیج 1، 2، 3 اور 4۔ کوئی بھی ڈاکٹر بتا دے گا کہ کینسر کون سے سٹیج میں ہے۔ ویسے ہی دنیا کی طرف آدمی کا رخ ہو اور دنیا کو ترجیح دے تو وہ کون سے سٹیج میں ہے۔ ٹیسٹ تو وہی ہے لیکن رزلٹ الگ الگ ہیں۔
تو سٹیج فرسٹ دنیا داری کا، دنیا کی طرف ترجیح کا، اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ پہلا ٹیسٹ دیکھ لیں ہم دنیا کو کتنا ترجیح دے رہے ہیں۔ فرسٹ سٹیج دنیا داری کا، دنیا کی طرف ہماری ترجیح کا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ان کے سامنے اللہ واحد کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے دل میں انقباض، ان کے دل میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ایک اللہ کا ذکر سے ان کے دل میں انقباض، ان کے دل میں غصہ، ان کے دل میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا ایک اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ لیکن وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، ایک اللہ کو چھوڑ کے باقی تمام کا ذکر کرو، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، بڑے خوش و خرم ہو جاتے ہیں کہ واہ، گو آن کرو، یہ ذکر کرتے چلے جاؤ۔ دنیا کی طرف رجحان، اللہ کا ذکر کیجئے، قرآن کا درس دیجئے، حدیث کا درس دیجئے، دل میں انقباض، وہ محفل چھوڑ کے چلے جائیں، باہر جا کے فلموں پہ گفتگو کریں، باہر جا کے کھیلوں پہ گفتگو کریں، باہر جا کے کاروبار پہ گفتگو کریں، اذا ہم یستبشرون، بڑے خوش و خرم ہو جاتے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں ہم کامیاب ہیں، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے۔ ہم اس کلام سے جس میں اللہ وحدہ کا ذکر ہے اسے انقباض محسوس کرتے ہیں، اس کے اگر 4 منٹ بڑھ جائیں تو برداشت نہیں کرتے ہیں، اور من دونہ جتنی باتیں ہوں گی کرتے چلے جاتے ہیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے اگر یہ آیت پہ ہم لوگ اتر رہے ہیں، ہمارا 100% رخ دنیا کی طرف ہے، ہمارے روزے اس دنیا کی طرف توجہ کرتے ہوئے روزے ہم رکھ رہے ہیں، اس لیے کہ مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہو گئے، رہ لینا ہے رہ لو۔ اچھی بڑی بڑی جماعتیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ان کے اندر ایسے افراد پائے جاتے ہیں اگر اللہ کا ذکر تھوڑا سا بڑھ جائے، انقباض، وہی بیٹھ کے منطق ماریں گے گھنٹوں بیٹھ کر۔ نہ نگاہ گھڑی کی بھی طرف جاتی ہے اور نہ محفل کو چھوڑ کے جاتے ہیں، بس چل رہی ہے گفتگو۔ یہ سٹیج 1 کا کینسر ہے۔ سٹیج 2 آدمی کے دنیا کے طرف رجحان کو بتاتا ہے۔ ٹیسٹ وہی ہے، اللہ کے کلام پڑھا جائے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان کے سامنے ہماری آیات کو پڑھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ارے یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں یارو۔ یہ سٹیج 2 ہے۔ اللہ کا کلام پڑھا جائے،
اس کی ہدایت کے لیے. بولے یہ تو 1400 سال پہلے کا ہے, یہ آیتیں آج کیسے چل سکتی ہیں؟ یہ ہائی ٹیک زمانہ ہے, ترقی یافتہ زمانہ ہے, یہ قرآن آج کے دور میں کیسے چل سکتا ہے؟ ہاں وہ زمانہ ہوگا جس میں ترقی نہیں ہوگی. اساطیر الاولین یہ پرانے زمانے کی داستان ہے, یہ ہائی ٹیک زمانے میں داستان کیوں سناتے ہو؟ یہ ان امپلیمنٹیبل ہے. آج کے دور میں یہ قرآن امپلیمنٹیبل نہیں ہے. اس کو باندھو اور طاق میں رکھ دو, زیادہ سے زیادہ زبر و زیر کی پریکٹس کر لو اس سے تم. اذا تتلی علیہم آیاتنا قال اساطیر الاولین. ہم میں سے کتنے ہیں جن کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ قرآن آج کے دور میں عمل نہیں ہو سکتا اس پر؟ یہ ٹی ویوں کا دور ہے, یہ شعاؤں کا دور ہے, یہ فلموں کا دور ہے, یہ ترقی کا دور ہے, یہ سیٹلائٹ کا دور ہے. اس دور میں قرآن اس پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ رجحان تمہارا دنیا کی طرف ہے. اگر یہ خیالات ذہن میں ہو کہ کینسر سیکنڈ سٹیج میں ہے, دنیا کی طرف ترجیح کا سیکنڈ سٹیج ہے, پہلا سٹیج تو دل میں انقباض غصہ محسوس کر لیا آپ نے اور دوسری باتوں پہ بڑے خوش ہو گئے, سیلریز کی گفتگو آئی خوش ہو گئے, حلیموں کی گفتگو آئی خوش ہو گئے, دعوتوں کی گفتگو آئی خوش ہو گئے, لیکن ایک خدا واحد بولے نہیں, زیادہ نہیں ہونا ہی. اور دوسرا سٹیج یہ قرآن کہ آج کے زمانے میں چل سکتا ہے, اس کے قوانین آج چل سکتے ہیں, اس میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے, توبہ توبہ, یہ تو ظلم ہے. اس میں رجم کا حکم ہے, توبہ توبہ, آج کے زمانے میں چلے گا. دنیا تھوکے گی کہ ایک آدمی کو آدھا گاٹ کر پتھروں سے مار دو, کہ دنیا نہیں تھوکے گی؟ یہ تصور کتنے مسلمانوں کا تصور ہے, کتنے روزہ داروں کا تصور ہے, کتنے نمازیوں کا تصور ہے. لیکن یہ وہ بیماری کا ٹیسٹ واضح ہو رہا ہے کہ اگر یہ ٹیسٹ نکلتا ہے قرآن پڑھنے کے بعد, آدمی سمجھتا ہے کہ یہ آج کے زمانے میں امپلیمنٹیبل نہیں ہے, تو مطلب یہ ہے کہ اس کا رجحان آخرت کی طرف, اللہ کی طرف نہیں ہے, اس کا رجحان ٹھیٹ دنیا کی طرف ہے اور دوسرے سٹیج میں ہے. تیسرا سٹیج یہ تو اور خطرناک سٹیج ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا. جب اس کے سامنے ہماری آیات کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے, واللہ منہ پھیر لیتا ہے, مستکبرن, استکبار اور غرور کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے. کأن لم یسمعها, جیسا کہ اس نے سنا ہی نہیں انہیں, اور اپنے ایسا چلے جا رہا ہے جیسے کہ اس کے دونوں کان بہرے ہیں. یہ دنیا داری کا تیسرا سٹیج ہے, دنیا کی طرف رجحان کا تیسرا سٹیج. جب اللہ کی آیات اس کے سامنے پڑھی جائیں, منہ پھیر کے چلے جائے کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے دونوں کان بہرے ہیں یا ان میں ڈاٹ لگی ہوئی ہے. درس قرآن کی محفل
आओ भाइयों, कुरान सुनो, सबक हासिल करो, अपनी ज़िंदगियों को संवारो। कितने लोग अकड़ के बड़े ऐंठते हुए पीठ फेर के चले जाते रहते हैं। वल्ला मुस्तकबिरन, मुंह फेर के चले जाते हैं। हाँ, जल्दी में काम की वजह से किसी और अंदाज से जाने की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। आदमी देख के समझ जाता है कि मजबूर है, जल्दी में है, कुछ तकलीफ में है। लेकिन वो लोग जो अकड़ के मुंह फेर के जाते हैं, उनको देख के आप समझ सकते हैं कि अकड़फू बता रहा है। और ऐसे जा रहा है कि कअल्लम यस्माहा, जैसा कि उसने कुछ सुना ही नहीं। और बड़े रोजेदार हैं, जबरदस्त, अल्लाह के कलाम को सुनाया जा रहा है तो मुंह फेर कर चले जा रहे हैं, और मुस्तकबिरन, इस्तिकबार के साथ। भाइयों, ये आयत कुफारा ने मक्का के लिए नाजिल हुई थी। अल्लाह के नबी जब कुरान सुनाते थे तो वो हशर था उनका। आज हम में से कई लोगों पे वो फिट हो रही है, कितने लोगों पे वो फिट हो रही है। और वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि दुनिया का रुझान उसके अंदर बड़ा शदीद है, बड़ा शदीद। चौथा स्टेज है, आयत यही है, बस एक उसमें इसरार का पहलू है, इसलिए मैंने उसे चौथा स्टेज कहा। पहले में तो खाली मुंह फेर के चले जा रहा, अब फोर्थ स्टेज में सुनता है लेकिन अपने गुरूर के साथ इस्तिकबार करता है, और उस पे इसरार, गुरूर के साथ उस पे इसरार करता है कि मैंने सुना नहीं और मुझे नहीं चाहिए ये। यस्मा आयातिल्लाहि तुतला अलैहि युसिर्रु मुस्तकबिरन कअल्लम यस्माहा। यहाँ पे युसिर्रु मतलब इसरार, जिद का तस्करा है। यस्माउ आयातिल्लाह, अल्लाह की आयत को सुनता है। इज़ा तुतला अलैहि, जब उसके सामने आयतें पढ़ी जाएं तो सुनता है। सुनने के बाद क्या करता है? युसिर्रु मुस्तकबिरन कअल्लम यस्माहा, पूरे इस्तिकबार के साथ, ढटाई के साथ जिद करता है कि मैंने नहीं सुना है, मुझे नहीं चाहिए ये, आपने जो कहा मैं उसे नहीं मानूंगा। ये फोर्थ स्टेज है। और कैंसर के फोर्थ स्टेज के मरीजों के बारे में डॉक्टर कहते हैं चंद रोज इंतज़ार कर लो, फिर लाश को कब्रिस्तान पहुंचा दो। हमारी ये जो दुनियादारी की, दुनिया के रुझान की बीमारी है, उसके चौथा स्टेज। और ऐसा लगता है कि पूरे स्टेजेस हम पे चश्मा हो रहे हैं। टेस्ट है कि अल्लाह की किताब पढ़ना, अल्लाह की आयतें पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना। मिनिमम में तो हम में से 90% आते हैं। फर्स्ट टेस्ट में तो तकरीबन लोग कामयाब हो जाएं। कि अल्लाह का जिक्र कर दो, नहीं 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 नहीं, जरा टीवी देख लेंगे। नहीं 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 नहीं, शादी ब्याह के बारे में कुछ सुनाओ, हमारे बच्चे की शादी का वीडियो देख लेंगे। ये दुनिया का रुझान। और अल्लाह के पास हम पहुंचे और ये रोजे बड़े खुश हैं कि रोजे चल रहे हैं, बड़े अच्छे हो रहे हैं। और ये रोजे किस रुझान के साथ हो रहे हैं? जरा दर्स कुरान देर हो गया, नहीं, घर में शादी ब्याह की गुफ्तगू होनी है, चलो निकल के चल दो।
اس سے تو مجھے دل میں انقباض پیدا ہو رہا. یہ امام ایسا ہے کہ خطیب ایسا ہے کہ میں ایک چھوڑتا ہی نہیں. چلو انقباض، غصہ. اور بڑے بڑے جماعتوں کے لوگ جو بڑے بڑے وعدے اور اعلانات کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر ایسے کیڑے آ گئے ہیں، کیڑے. جو اللہ کے ذکر سے انقباض محسوس کرے اور دیگر چیزوں سے بشارت حاصل کرے. دنیا کے رجحان کی طرف 4 سٹیجز اور ٹیسٹ کے 4 ریزلٹس میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے رکھ دیے. اس پہ ہم دیکھ لیں کہ کون سا ٹیسٹ ہم پہ فٹ آ رہا ہے. اگر آ رہا ہے تو توبہ کریں، رجوع کریں، اپنے رجحان کو بدلیں. دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا بڑی ترقی ہوئی دنیا کی، علاج زبردست ہو رہا ہے، بڑی ترقی ہوئی. میں نے کہا کیا ترقی؟ ہمارے بچپن میں لوگ بغیر پیسے دیے مرتے تھے، اب لاکھوں روپے دواخانوں کو دے کے مر رہے ہیں. وہی ترقی ہے، اس کے سوا کوئی ترقی نہیں. میرے دادا مرے، 1 پیسہ نہیں دیے. میرے پردادا مرے، 1 پیسہ نہیں دیے. میرے والد کے انتقال ہوا، 1 پیسہ نہیں دیے. اگر میں مروں تو میرے بچوں کو لاکھوں روپے بل دے کے میری لاش کو لانا پڑے گا. یہ ترقی ہے؟ کیا کسی دواخانے نے موت کو روکا؟ کیا ترقی ہے؟ کیا دنیا کی طرف ہمارا رجحان ہے؟ اسے ترقی کہیں کہ لاکھوں روپے دیں اور لاش لائیں؟ ہاں چلو، اگر کوئی ایسی دوا یا میڈیکل سائنس ایسا نسخہ بتاتی ہے موت نہیں نہ آئے، ٹھیک ہے، وہ ترقی مانے ہم. کیا ایسی ترقی ہو سکتی ہے؟ حضرات گرامی، اب جن لوگوں کا آخرت کی طرف رجحان ہے، اس کے بھی 4 گریڈز ہیں. سٹیجز نہیں کہیں گے، 4 گریڈز. 1 2 3 4. ہائیسٹ گریڈ 4th والا. اور اس میں دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ٹیسٹوں میں ہم کامیاب ہوتے ہیں. جھانک لینا. دنیا میں کچھ بھی کہے میں ارے وسیم بھائی بڑی اچھی تقریر کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کا رجحان دنیا کی طرف ہو، اس تقریر کے ساتھ کام سے گئے. کسی جماعت سے وابستگی ہو، رجحان پورا دنیا کی طرف. آج جماعتوں کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ 90% دنیا وقت فارغ ہوا تو اتوار کے دن تھوڑی دیر، وہ بھی اجتماع، دیٹس آل. اور باتیں بڑے، وعدے بڑے. آخرت کے رجحان کا ایک ٹیسٹ اللہ نزل. ذرا پیچھے بڑھنا مصعب، اوپر سے نہیں آنا. آپ کو معلوم نہیں ہے جمعہ کے کیا آداب ہیں؟ پیچھے سے انگلتے ہوئے آتے، جہاں جگہ ملی پیچھے بیٹھ جانا. جمعہ کے آداب ہیں، رسول اللہ نے بتائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. یہ فرسٹ ٹیسٹ ہے. یہ اس میں کامیاب ہوتا ہے تو سمجھا جائے گا کہ اس کا رخ آخرت کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ نے
بہترین کلام نازل کیا، کتاب متشابہ، طرح طرح کی آیات، مثانی، بار بار ریپیٹ ہونے والی آیات، اور اس کتاب کو پڑھنے سے یا سننے سے ان لوگوں کے جلدوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کے جلد اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کے بعد اگر رونگٹے کھڑے نہ ہو، کیا رجحان تو دنیا کی طرف ہے۔ کتنے قرآن ختم کرے مول صاحب؟ 3 قرأ، کتنے دفعہ رونگٹے کھڑے ہوئے؟ ایک واقعہ بتاؤ پورے رمضان میں کہ ایک دفعہ اللہ کا کلام سننے سے یا پڑھنے سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہو؟ جسٹ ون۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے دل میں کیفیت پیدا ہو، آپ کے جلد بھی نرم پڑ جائیں، آپ کا دل بھی نرم پڑ جائے اور آپ اللہ کے ذکر کی طرف آئیں۔ ایسا کبھی ہوا؟ پھر کیسے رخ ہے ہمارا آخرت کی طرف؟ قرآن کی ندا دینے والے، قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ ہے، یہ کتاب ہے جس کو پڑھتے ہیں یا لوگ سنتے ہیں، تقشعر من جلود الذین یخشون ربہم، اللہ سے جو ڈرتے ہیں، یہ قرآن پڑھنا یا سننے کے بعد ان کے جلدوں پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے۔ ہوا کبھی ایسا؟ پھر ہمارا رجحان کدھر ہے تمام روزوں کے باوجود؟ کیا آخرت کی طرف ہے؟ فیل، وی آر آل فیل ان دس ٹیسٹ۔ پہلے ہی ٹیسٹ میں فیل دکھائی دیتے ہیں ہم اپنے آپ۔ دوسرا ٹیسٹ تھوڑا سا اوپر کا، گریڈ 2۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومن تو وہ ہیں جن کے سامنے اگر اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ کبھی پوری زندگی میں ایک دفعہ دل کے کانپنے کا تجربہ ہوا اللہ کے ذکر سے؟ جسٹ ونس۔ رمضان میں، خیر دوسرے مہینے جو رمضان میں یا تاخ راتوں میں، اللہ کہہ رہے مومن تو یہ ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ جب مومن تو وہ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ یہ ہماری ناٹکیں ہیں، نماز، روزہ، ان ناٹکوں کو لے کے اللہ کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ اللہ کہہ دے کہ پوری زندگی میں 1 یا 2 لمحے بتا دے کہ میرا ذکر سن کے تو کانپ گیا۔ صحابہ تو صبح شام کانپتے تھے، صبح شام۔ واہ کیا رمضان گزر رہا ہے، صرف دل کا انقباض چہروں سے ظاہر، ارے لمبا کھینچ دے رہا بھائی، اس ذکر سے دل کا کامنا تو بہت دور کی بات۔ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔
ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ دوسرا ٹیسٹ ہے آخرت کی طرف رجحان کا۔ اگر اس ٹیسٹ میں کوئی آگے تو بہت اچھے مارکس اسے ملیں گے۔ پہلے ٹیسٹ میں ہیں تو پاس، یہ دوسرے ٹیسٹ میں ذرا زیادہ مارکس۔ اور آخری دو تو ڈسٹنکشن کے ہیں بھائیوں۔ اگر وہ ٹیسٹ زندگی میں ایک دفعہ بھی ہم پاس کر لیں، مبارک ہو، مبارک ہو۔ سورہ مریم میں سجدے کی آیت، اولئک الذین انعم اللہ من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل ممن ہدینا واجتبینا اذا تلیت علیہم آیات الرحمن خروا سجدا بکیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق انبیاء سے ہے اور آدم کی ذریت میں سے ہیں، اور وہ لوگوں میں سے ہیں جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور ان کو چن لیا۔ ٹیسٹ کیا ہے؟ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو روتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدوں میں گر جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری اور سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ہماری زیر زبر کی پریکٹس کے دوران کبھی ایسا ہوا؟ اللہ یہ کہ مول صاحب بولے یہ آیت پہ سجدہ کرنا ہے، کر لیے، اٹھ گئے۔ روتے ہوئے رحمان کی کیفیت طاری ہوئی، اللہ کے ذکر کی کیفیت طاری ہوئی، بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ کبھی ہوا زندگی میں ایک دفعہ شب قدر 27ویں رات، نزول قرآن کی رات، کبھی اس رات میں ایک دفعہ اللہ کی آیات، رحمان کی آیات پڑھ کر ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو، کیفیت طاری ہو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے؟ نمازیں پڑھنا بڑا آسان ہے، یہ نمازیں ہمارا رخ آخرت کی طرف نہیں بتاتی، یہ روزے ہمارا رخ آخرت کی طرف نہیں بتاتی۔ اگر ہمارے نماز اور روزوں کا رخ آخرت کی طرف ہو تو یہ ٹیسٹوں میں سے کسی ایک میں کم سے کم ہم کو کامیاب ہونا پڑے گا، جبکہ پہلے کے چاروں ٹیسٹوں میں ہم کامیاب ہیں۔ پورے 4 ٹیسٹ جو پہلے والے ہیں اس میں پازیٹیو، تمام کا ٹیسٹ پازیٹیو، اور یہ 4 جن کا رخ آخرت کی طرف ہے یہ پورے ٹیسٹ ہمارے لیے نیگیٹو آ رہے ہیں۔ گفتگویں، میٹھی باتیں چلیں گی دنیا میں، اصل فیصلہ کن کتاب قرآن ہے، اصل فیصلہ کن کتاب قرآن ہے۔ ٹاپ موسٹ پوزیشن وہ بھی ایسے ہی اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے، لیکن اس میں یزیدہم خشوع کا اضافہ آیا ہے، اس لیے میں نے اس کو ٹاپ پوزیشن دی۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا
یخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشعا۔ اہل کتاب میں سے اچھے لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے آیتوں کو پڑھا جائے تو وہ لوگ منہ کے بل اللہ کے سامنے گر کے سجدریز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ بڑا پاک ہے، اور اللہ کا جو وعدہ ہے قیامت کا وہ تو ہو کے رہنے والا ہے۔ جب آخرت کا خیال آتا ہے، اپنے خدا اللہ کا خیال آتا ہے، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، روتے ہوئے منہ کے بل اللہ کے سامنے گر جاتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کے خشوع و خضوع میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ روتے ہوئے سجدہ ریز تھرڈ سٹیج میں نے اسے دیا، حالانکہ اس میں انبیاء کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں پہ فورتھ سٹیج یہ ہے کہ سجدے میں روتے ہوئے گرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی باقی زندگی جو آنے والی ہے اس میں خشوع و خضوع کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایڈ تو نہیں ہے کہ ہم نے اتنے تہجد پڑھے، ہم نے ایسے روزے رکھے، وہ ایڈ تو نہیں ہے۔ گریڈ 4، ٹاپ موسٹ گریڈ، جو بتاتا ہے کہ آدمی کا رخ آخرت کی طرف ہے۔ رمضان گزر رہا ہے، دل بڑے مطمئن ہے کہ ہم روزے دار ہیں، لیکن ہمارا رجحان کدھر ہے؟ بیٹھ کے سوچیں، دنیاوی رجحان کے ساتھ کوئی عمل اللہ کو قابل قبول ہے؟ کوئی بھی عمل آخرت کی طرف رجحان کے ساتھ قابل قبول ہوگا۔ بھائیو، یہ 4 ٹیسٹ دنیا کی ترجیح کے ٹیسٹ، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم تمام اس میں کامیاب ہیں۔ We got the positive test for that۔ کوئی کینسر کے فرسٹ سٹیج میں، سیکنڈ سٹیج میں، تھرڈ میں، فورتھ میں، اور یہ جو گریڈز ہیں بہترین لوگوں کے، کامیاب لوگوں کے، نہ فرسٹ گریڈ میں ہم آتے ہیں، کبھی قرآن پڑھنے سے رونگٹے کھڑے ہوئے ہوں، کبھی اللہ کا ذکر کرنے سے دل کانپا ہو، کبھی قرآن کو سن کے یا پڑھ کے اللہ کے سامنے روتے ہوئے سجدے میں چلے گئے ہوں، یا روتے ہوئے سجدے میں جانے کے بعد ہماری باقی زندگی خشوع و خضوع سے معطر ہو چکی ہو۔ ایسا کبھی ہوا ہے؟ صحابہ کرام یہ پورے ٹیسٹوں میں کامیاب ہوا کرتے، روزے ان کے تھے، اسلاف کے روزے، ان کا رخ آج 70-80 سال کی عمر میں بھی روزے، بس برائے نام روزے، رجحان دنیا کی طرف، خبر میں پیر لٹکا رہے نہیں، دنیا کی طرف رجحان۔ تو ٹھیک ہے، میں تو کہہ نہیں سکتا کہ قرآن سننے کے بعد کسی کے جلد کے رونگٹے کھڑے ہو، میں تو کہہ نہیں سکتا، صرف باڈی لینگویج سے کچھ احساس ہو سکتا ہے، لیکن ہر آدمی اپنا خود جائزہ لے کہ ان ٹیسٹوں میں کامیاب ہے یا نہیں ہے، تو اللہ سے توبہ کریں، وہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، دنیا کی نفی کریں، یہاں اس کو چھوڑ کے جانا ہے ایک دن، اور ہمیشہ کی زندگی ہم کو حاصل کرنا ہے۔ حضرات گرامی، میں نے 4 ٹیسٹ دنیا کی ترجیح کے بتائے اور 4 ٹیسٹ آخرت کی ترجیح کے بتائے۔ ان کو رمضان میں آپ غور کریں، اگر یہ کیفیات اپنے اندر موجود ہیں، پہلے 4 تو بہت برے کیفیات ہیں، اگر ہیں تو چھوڑ دیں،
بات کے 4 ٹیسٹ اگر نہیں ہیں تو اسے ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ